گناہ کا سب سے بڑا نقصان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے، تو پھر جب وہ نزع کا اس کا وقت آتا ہے نا، تو اس وقت پھر وہ اللہ سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کئی واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک تاجر تھا، کپڑے کی تجارت کرتا تھا، تو وہ کپڑے کے کاروبار میں اتنا زیادہ مشغول تھا کہ وہ دین سے غافل ہو گیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو، تو وہ نزع کی حالت میں کہہ رہا ہے کہ وہ فلانی پارٹی جو ہے وہ بڑی اچھی ہے، اور فلانے سے وصولی کرنی ہے، اور فلانا جو کپڑا ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کا ہے، فلانا کپڑا بہت گھٹیا معیار کا ہے۔ اس طرح کی بہکی باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اب کپڑے کی تجارت کوئی برا کام نہیں ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن اگر ایک بندہ اس میں اتنا مشغول ہو جائے، کوئی بھی کاروبار ہو، صرف کپڑا نہیں، کوئی بھی ذریعہ معاش ہو، اس میں ایک آدمی اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کی نہ نمازیں ہوں، نہ اس کے روزے ہوں، نہ اس کی دیانت اور امانت ہو، اور خیانت پہ چل رہا ہو، اور اللہ کو وہ بھول جائے اس معاملے میں، خرید و فروخت کے معاملے میں، تو یہ سارے گناہ والے اعمال ہیں۔ یہ اتنے دل و دماغ پر قابض ہو جاتے ہیں کہ پھر اخیر میں اس کو مایوسی ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک بندہ تھا، وہ شراب پیتا تھا، شرابی تھا۔ اس کی موت کا جب وقت آیا تو لوگ اس کو کہنے لگے کہ بھئی کلمہ پڑھ لو، تو وہ لڑکھڑاتی زبان سے نا اس وقت یہ الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے کہ ایک جام تم بھی بنا کر پی لو، ایک جام بنا کر مجھے بھی پلا دو۔ موت کے وقت ساری زندگی جس بندے نے شراب پی ہو، دوسروں کو بھی پلائی ہو، تو اللہ سے پھر مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ تھا، وہ جناب کاروبار کرتا تھا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، ڈنڈی مارتا تھا ناپ تول میں، چیزوں میں ملاوٹ کرتا تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھو، تو وہ بیچارہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ وہ کلمہ پڑھو، کہا وہ جو میرے ناپ تول کا کانٹا تھا نا، اس کا کانٹا جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو وہ کانٹا میرے منہ میں آ کے پھنس جاتا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیتا، کلمہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ اب چاہے تاجر گز میٹر میں ڈنڈی مارے، یا فروٹ اور سبزی والا، یا ارتھ والا ترازو میں ڈنڈی مارے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی پیشی کرتے ہیں۔ موت پر کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک بندہ بہت سارے گناہوں میں مشغول تھا، اس کی موت کا جب وقت آیا، لوگوں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ لو، تو جواب میں اس نے کیا کہا، میں نے ساری زندگی اتنے گناہ کیے ہیں، اب اخیر زندگی میں جب میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں تو یہ کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا، اس کے پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ یہ الفاظ وہ کیوں دہرا رہا ہے؟ ان گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہو چکا ہے، اللہ کی ذات سے اسے وحشت آ رہی ہے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اگر بندہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی کلمہ پڑھ لے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اس کی نجات کا سبب بن سکتا ہے، لیکن گناہ کا اثر ہوتا ہے زندگی کے اندر۔